الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أيدني بأربعة وزراء، اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل، واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احادیث نبویہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جو دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں قسط وار پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج کی یہ مجلس ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، جسے بزار اور طبرانی نے اور خصائص نے نقل کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ایدنی باربعۃ وزراء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 وزیروں کے ذریعے میری تائید فرمائی. اثنین من اہل السماء، ان 4 وزیروں میں سے 2 کا تعلق آسمان سے ہے، 2 آسمان والوں میں سے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جبریل و میکائیل، حضرت جبریل صلوٰت والسلام اور حضرت میکائیل صلوٰت والسلام. واثنین من اہل الارض، اور 2 وزیروں کا تعلق زمین والوں میں سے ہے، اور وہ 2 کون ہیں؟ ابی بکر و عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور وزیر ہونے کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصریحات کی وجہ سے اور اجماع امت کی وجہ سے وہ دونوں انبیاء میں داخل نہیں ہیں. حالانکہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، انبیاء سابقین، ان کے وزیر نبی ہوتے تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، اس لیے وہ انبیاء میں داخل نہیں ہیں. قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ اور قرآن کریم نے اس کی خبر ایک دوسرے مقام پر دی، فرمایا وَجَعَلْنَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے تو وہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء انبیاء اور رسول نہیں ہیں، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس امت میں سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار من اصحابی اربعۃ ابا بکر وعمر وعثمان وعلیا فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام اہل عالم میں پسند فرمایا ہے، اور پھر صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو پسند فرمایا، اور وہ 4 ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان 4 کو تمام صحابہ میں بہترین قرار دیا اور فرمایا کہ میرے سب صحابہ میں خیر اور بھلائی غالب ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تمام امت سے افضل ہیں، اور باوجود اس کے کہ صحابہ اکرام ساری امت سے افضل پھر بھی وہ نبی نہیں، تو اور کوئی جو صحابہ کے بعد آنے والا ہے کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جسے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل بل یا یہودی انتم الاولون ونحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، تم دنیا میں ہم سے پہلے ہو اور ہم دنیا میں سب سے آخر ہے، اور قیامت میں سب سے آگے ہم ہوں گے۔ اسی طرح خصائصی کے اندر ابو نعیم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، انہ سألہ ماہان عامر ملک الروم علی الشام، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب یرموک پہنچے تو لشکر روم کے سردار نے ایک قاصد بھیجا۔ اس قاصد نے کہا کہ ملک شام کے گورنر ماہان کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اپنی جماعت میں سے ایک عقل مند آدمی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں، بات چیت کر سکیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔
چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور جب گفتگو ہوئی تو دوران گفتگو میں ماہان نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے رسول نے تمہیں یہ خبر بھی دی ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آئے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے وجود کی اپنی امت کو پہلے ہی سے بشارت دی تھی۔ ماہان رومی نے یہ سن کر کہا کہ ہاں، میں بھی اس کے اوپر گواہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وجعل امتی هم الآخرون وهم الاولون۔ قال تبارک وتعالی: جعلت امتک هم الآخرون وهم الاولون، الى قولی جعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا وجعلتک فاتحا وخاتما۔ فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس ذات قدوس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور میری امت کو سب سے آخری اور سب سے پہلا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری امت کو آخری امت اور اول بنایا، اور ہم نے با اعتبار خلقت کی آپ کو سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخری نبی بنایا، اور ہم نے آپ کو فاتح اور خاتم بنایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة ولا رسالة ولا وراثة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مجھ سے اس مرتبہ پر ہو جاؤ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام تھے، مگر ہارون کی طرح تم کو نبوت اور وراثت نہیں مل سکتی۔ حضرت یونس بن میسرہ روایت فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتانی ملک بطست من ذهب فشق بطنی فأخرج خشوة في جوفی فغسلها ثم زر عليه ضرورا ثم قال فيما قال: وأنت محمد رسول الله المقفى والحاشر۔ فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ ایک سونے کا طباق لے کر آیا، اور پھر اس نے میرے پیٹ کو چاک کر کے اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا، اور پھر اس کو دھویا، اور اس پر کوئی چیز چھڑکی، پھر کہا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جن کے بعد حشر اور نشر ہو جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور آپ کی اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دارمی نے اور ابن عساکر نے ابن غنم سے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا: قال جبریل انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فشق بطنه ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان محمد رسول اللہ المقفى الحاشر کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا اور پھر کہا کہ یہ قلب حفاظت کرنے والا ہے، اس کے 2 کان سننے والے ہیں اور 2 آنکھیں دیکھنے والی ہیں. یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور جن کے بعد قیامت ہی قائم ہو جائے گی. اس حدیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کے اور آپ کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے تھے. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ مدینہ طیبہ کے کسی راستے پر چل رہے تھے، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یکایک اچانک وہ زمین پر گر پڑے اور فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی وفات کی خبر انصار کو ہوئی تو انہوں نے جا کر کے وہاں سے راستے سے ان کو اٹھایا، گھر لائے اور چاروں طرف سے انہیں ڈھانپ دیا گیا. گھر میں کچھ انصاری عورتیں بھی تھیں جو ان کی وفات پر گریہ زاری میں مبتلا تھی، رو رہی تھیں. کچھ مرد بھی جمع تھے. اس طرح جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آواز سنی گئی کہ چپ رہو چپ رہو. لوگ حیران ہو کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی چادر کے نیچے سے آ رہی ہے جس میں میت ہے. یہ دیکھ کر لوگوں نے ان کا منہ کھول دیا. اس وقت دیکھا گیا کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی امی ہیں جو انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور لا نبی بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی مضمون کتاب اول تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ صدقہ صدقہ، سچ کہا سچ کہا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردے کی زبان سے اس بات کو جاری کروا دیا کہ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، اور اللہ نے آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کی یہ صفات تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. ابو یعلا نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا
دجال منهم المسیلمہ والعنسا والمختار، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ نکل آویں، اور ان 30 جھوٹے دجالوں میں سے مسیلمہ کذاب بھی ہے، اسود عنسی اور مختار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کی ضمن میں فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض عرب لوگ مرتد ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا ارادہ کر کے صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اور ان صحابہ نے اپنی قلت تعداد اور ضعف کی وجہ سے جہاد کو مناسب نہ سمجھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھ کر کے انہوں نے انتہائی دلیرانہ شجاعانہ طویل خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم الامة الباقیة الوسطى، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام متفرق اور مختلف لوگوں کا سر جوڑ دیا، اور ان کو تا قیامت باقی رہنے والی درمیانہ چال کی امت بنا دیا۔ آپ کی امت قیامت تک رہے گی، جب ہی آپ کی امت رہ سکتی ہے جب کوئی دوسرا نبی نہ آئے۔ اس لیے کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو پھر یہ امت اس نبی کی امت کہلائے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں کہلا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے واقعے میں ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، اذ لقیہ خلق اللہ فسلموا علیہ فقالوا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، کہ سیر کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ جب اس جماعت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس میں ان تینوں پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول، آخر اور حاشر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ میرے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اس حدیث میں حضرات شیخین کا مرتبہ اور مقام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات شیخین نبی نہیں تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نبی نہ ہونے کے متعلق بارہا اعلان فرمایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہو سکتا تو یہ دونوں بزرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ہارون میں تھے ضرور یہ عہدہ پاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے وہ خلفاء تو بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تو رہے، لیکن نبی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر خیر اہل السماوات والارض وخیر من بقی الی یوم القیامہ، کہ ابو بکر اور عمر تمام آسمانی اور زمینی مخلوقات سے بہتر ہیں، اور ان تمام لوگوں سے بھی بہتر ہیں کہ قیامت تک جن کا پیدا ہونا باقی اور مقدر ہے۔ اس حدیث نے بھی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ شیخین تا قیامت تمام آنے والی نسلوں سے افضل ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تاکہ غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم نہ آئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میرے سامنے ایک ترازو لائی گئی اور مجھے اس کے پلہ میں رکھ دیا گیا، اور پھر میری تمام امت کو جمع کیا گیا۔ فرمایا فوزیت فیہا وجیء بامتی ووضعت فی الکفۃ الاخری فرجحت بامتی ثم رفعت فجیء بابی بکر فوضع فی کفۃ المیزان فرجح بامتی ثم رفع ابو بکر وجیء بعمر بن الخطاب فوضع فی کفۃ المیزان فرجح بامتی ثم رفع المیزان الى السماء وانا انظر۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سامنے ایک ترازو لائی گئی، اور ترازو کے ایک پلے کے اندر مجھے رکھ دیا گیا، اور دوسرے پلے کے اندر میری تمام امت کو جمع کر کے اس میں رکھ دیا گیا۔ تو وزن کے اعتبار سے میں ساری امت سے بڑھ گیا، میرا پلہ بھاری ہو گیا، جھک گیا۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے اٹھا دیا گیا اور ترازو کے ایک پلے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا گیا، تو وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پلے سے اٹھا لیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پلے میں رکھ دیا گیا، تو وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھا لی گئی، جس کو میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح کی مضمون کی ایک روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلواتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھو تو یہ کہا کرو کہ اے اللہ، تو اپنی رحمتیں اور برکتیں رسولوں کے سردار اور متقیوں کے امام اور انبیاء کے ختم کرنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کی طرف سے نشاندہی کی، لیکن ان کی نبوت کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی بلکہ اس کی نفی کی، جس سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو آئیں گے وہ 30 دجال اور کذاب ہوں گے، اور ان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ اس لیے ایسے دجال اور کذابوں کے دعووں سے امت کو اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہیے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔